اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے لے کر 50 تک آج ہم انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 14۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ واقعہ کنٹینیو کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے بچا کر ان کی والدہ کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھائیں اور ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ آیت نمبر 14 میں ذکر کیا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا، کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کی عمر کو، اپنی پختگی کی عمر کو، اور پورا توانا ہو گیا تو ہم نے دی اسے حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت انسان کو علم کا استعمال سکھاتی ہے، حکمت علم کو درست رخ پر ڈالتی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمت انسان کو برے حالات میں سے خیر تلاش کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ جس بھی قسم کے حالات ہوں، انسان ان سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیتا ہے، انسان مناسب موقعوں پر مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی علم و حکمت سے نوازا گیا۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوا شہر میں اس کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت، یعنی وہ یا تو صبح ارلی ان دا مارننگ انٹر ہوئے جب سب لوگ سو رہے تھے، یا ظہر کے بعد جب سب لوگ کیلولے کے لیے آرام کر رہے تھے تو وہ شہر میں داخل ہوئے۔ مصر شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا پایا؟ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو اس نے پایا اس میں دو آدمیوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی وہ اسرائیلی تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک ان کی دشمن قوم سے تھا، یعنی وہ قبطی تھا، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو مدد مانگی اس سے جو اس کی قوم سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیلی نے مدد مانگی جو انہی کی قوم سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو دشمن قوم سے تھا، یعنی قبطی کے خلاف۔ فوقظہ موسیٰ فقضی علیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اسے اور پوری کر دی اس پر اس کی زندگی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا تھا، ایک ان انٹینشنل مرڈر ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت یہ بالکل نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اس کو ضرب لگائی تو وہ شاید زیادہ شدید تھی، جس کی وجہ سے وہ اس شخص کی زندگی اس پر پوری ہو گئی۔ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ جب عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہو گیا تو وہ فوراً کہنے لگے یہ عمل شیطان کے عمل سے ہے، ان کو فوراً احساس ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے واضح گمراہ کرنے والا۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً اس کا احساس دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، اور وہ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، بس تو بخش دے مجھے۔ فاغفر لی، اب یہ جو فاغفر لی میں فا ہے نا، یہ انسٹنٹ فوراً کو شو کر رہا ہے کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے بخش دیں، فوراً معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فغفر لہ،
اس کے شروع میں بھی فا لگا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، توبہ کر لی، استغفار کر لی، تو ایک پوائنٹ اور استغفار سے ریلیٹڈ آتا ہے کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ استغفار سے انسان پر خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو اب ہم آگے دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی کی اور ان پر کس طرح رحمت کے دروازے کھلتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس طرح آسانیاں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگنے کے بعد فوراً اب اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے معاف کر دی ہے اور مجھ پر احسان فرمایا ہے، لہٰذا میں عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی غلط کار شخص کا حمایتی نہیں بنوں گا، کسی بھی مجرم شخص کا حمایتی نہیں بنوں گا. یہ ہے حکمت. ایک دفعہ غلطی کر لی لیکن احساس ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی وعدہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لینا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي، پھر اس شخص نے صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا تھا وہ اس کا چرچا اب پورے شہر میں ہو چکا تھا، اس کی دھوم مچ چکی تھی اور ظاہری سی بات ہے تفتیش و تحقیق بھی جاری تھی، قاتل کو ڈھونڈ بھی رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بہت ڈرتے ہوئے اور اس خوف سے کہ کہیں سب پر راز نہ کھل جائے انہوں نے وہاں پر صبح کی. تو وہی شخص جس نے کل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی آج پھر کسی سے الجھا ہوا تھا اور پھر کسی سے لڑائی کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو یقیناً کھلا گمراہ ہے. اب وہی شخص اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور دوبارہ اسی طرح مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا انک لغوی مبین، بے شک تو یقیناً کھلا گمراہ ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے اس کو جو وہ دشمن ہے ان دونوں کا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگے بڑھ کر اس قبطی کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اپنے اسرائیلی بھائی کو وہ مارنے سے روک سکیں، تو قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو کہا اس اسرائیلی نے اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ تو قتل کر دے مجھے جس طرح تو نے قتل کر دیا تھا ایک شخص کو گزشتہ کل. یہاں پر کوشچن ہمارے مائنڈز میں ریز کرتا ہے کہ اب وہ اسرائیلی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے تھے تو وہ کیوں بول پڑا اور وہ یہ ایسا کیوں کہنے لگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اسرائیلی کو بچانے کے لیے ہی قبطی کی طرف مڑے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے غصے کا رخ اس اسرائیلی کی طرف تھا اور اس کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انک لغوی مبین، بے شک تو کھلا گمراہوں میں سے ہے. تو وہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام اس کو بھی مارنا چاہتے ہیں، وہ فوراً بول پڑا اور اس نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا کہ جو کل والا قتل تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، مزید کہنے لگا کہ نہیں تو چاہتا مگر یہ کہ تو ہو جائے زبردست زمین میں اور نہیں تو چاہتا کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اس نے یہ راز سب پر کھول دیا تو آیا ایک آدمی شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. وہ شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ جو عمرائے سلطنت ہیں یا جو بڑے وہاں کے حکمران ہیں وہ فیصلہ کر چکے ہیں
اور وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں کہ وہ تجھے قتل کر دیں، کیونکہ تیرے سے اب قتل ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا اور اب ان کو اس کی سزا دی جانی تھی۔ لہٰذا وہ شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں، مجھے یقین بھی دلا رہا ہے کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا وہ اس کی بات مانی، قول فخرج منہا، پھر وہ نکلا اس شہر سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جب وارن کر دیا تھا تو یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، سہم گئے، کیونکہ یہ ان سے ایک غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا اور وہ بالکل بھی اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، یہ ساری سچویشن جو ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے فوراً اس شخص کی بات مانی اور ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب اس نے رخ کیا مدین کی طرف تو کہا میرا رب امید ہے کہ مجھے دکھائے گا سیدھا رستہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف مدین کا رخ ہی کیوں کیا، ایک یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ اس لیے کیا کیونکہ مدین وہ علاقہ تھا جو فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر کوئی ان کو آ کر پکڑ نہ سکے اور کسی کو پتہ نہ لگ سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ اب مدین کا علاقہ بالکل اپوزٹ تھا مصر کے، درمیان میں بڑا ڈیزرٹ صحرائے سینا جس کو عبور کر کے جانا تھا مدین کی طرف، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ان کے ساتھ، اور وہ بالکل بغیر کسی پلاننگ کے ان پلانڈ چل پڑے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہرڈلز فیس کرنی پڑیں گی، کیا ان کے ساتھ سچویشن ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ پہنچا مدین کے پانی کنویں پر تو اس نے پایا اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو وہ پانی پلا رہے تھے۔ اب ٹو میک لانگ اسٹوری شارٹ، درمیان کا قصہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سارا سفر کاٹا اور صحرائے سینا کو عبور کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے مدین۔ اب لمبا راستہ طے کر کے آئے تو ایک ڈاؤن ٹاؤن کی جگہ جہاں پر آ کر انہوں نے وہ بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے اب ایک سچویشن کو آبزرو کیا۔ وہ کیا سچویشن تھی کہ تمام لوگ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ ووجد من دونہم ممرأتین تذودان، تو اس نے پایا ان کے ایک طرف دو عورتوں کو کہ وہ دونوں روکے کھڑی ہیں اپنے جانور، کہ ان کے جانور جو ہیں وہ پانی تو پینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ان کو اپنے جانوروں کو لے کر سائڈ پہ کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خود سوال کیا، اس میں بھی ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ اب وہ سچویشن ذرا امیجن کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر، مشکلات سے بھرا سفر طے کر کے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے سکون سے، تو وہ چاہتے تو وہ بیٹھے رہتے، وہ بس لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ انہوں نے ان دو خواتین کو بھی دیکھا تو وہ خاموش رہتے، لیکن نیکی کرنے کا جذبہ تھا۔ انہوں نے خود ان سے سوال کیا کیا معاملہ ہے تم دونوں کا، انہوں نے ان کی مدد کرنا چاہی۔ اسے کہتے ہیں احسان، احسان کی روش اپنانا۔ مومن عمل کرتے ہوئے کبھی تھکتا نہیں ہے، محسن احسان کرنے والا ہمیشہ دوسروں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ ہماری کیا روش ہوتی ہے، ہم تھکے ہوئے، اپنے آپ کو امیجن کریں، ہم اگر تھکے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پیش کر رہا ہو کوئی نیکی، ہمیں نیکی کرنے کا موقع خود کوئی دے رہا ہو تو ہم وہ کرنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ ابھی ہم بہت تھکے ہوئے ہیں بعد میں کر لیں گے، یا ہم نے اس کو
اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ لرن ٹو سے نو. ابھی جب ہمارا ٹائم چل رہا ہے تو اب آپ کسی کو بھی نو کہہ سکتے ہیں آرام سے. یہ ہماری روش نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس ٹائم کوئی نیکی کر کے اجر کما سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب خود ان کی مدد کرنا چاہی اور خود انہوں نے وہ جذبہ دکھایا. تو ان سے پوچھ لیا کہ کیا معاملہ ہے تم دونوں کا. تو وہ کہنے لگی کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشی واپس لے جائیں. یعنی وہ ویٹ کرتی ہیں کہ سارے جو چرواہے ہیں وہ اپنے مویشی واپس لے جائیں تو پھر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے کنویں سے. اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں, یعنی وہ آتے انہوں نے ساتھ ہی یہ ریزن بھی بتا دی کہ وہ خواتین کیوں اس طرح اپنے جانور لے کر آئی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں اور وہ نہیں آ سکتے, لہٰذا وہ یہ کام کر رہی ہیں. تو یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مرد گھر پر نہ ہو تو ضرورت کے تحت, کام کے تحت خواتین گھر سے نکل سکتی ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, اس واقعے سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے سبق کے لیے نکال سکتے ہیں. وہ یہ بات کہ ضرورت کے ساتھ گھر سے ضرور نکل سکتے ہیں لیکن وقار کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, حیا کے ساتھ گھر سے نکل سکتے ہیں. اب وہ خواتین سائڈ پر کھڑی تھیں. خاص طور پر آیت میں ذکر آیا کہ وہ دو عورتیں اپنے جانور علیحدہ لے کر کھڑی تھی, سائڈ پر علیحدہ کھڑی تھی. اب وہ کہہ سکتی تھی ان چرواہوں کے درمیان جا کر بھگدڑ مچا کر کنویں سے پانی نکال کر پہلے اپنے مویشیوں کو دے سکتی تھی, لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا. وقار کے ساتھ وہ سائڈ پر کھڑی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. فسقى لهما, تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے. ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. تو اس نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے, پھر پیچھے ہٹے سائے کی طرف, پس کہا اے میرے رب بے شک میں اس کا جو تو نازل فرمائے بھلائی سے میری طرف محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی, آپ کنویں کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا کر ان کو بھیج دیا اور اب خود آ کر سائے میں بیٹھے اور دوبارہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بہت خوبصورت دعا کی اور وہ ایک بہت جامع دعا ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں محتاج ہوں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف نازل فرمائے. جب بھی ہمارا دل کر رہا ہو کہ ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں لیکن کچھ سچویشن ایسی ہو کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو یا ٹائم کم ہو, تو ہم یہ ایک جامع سی دعا اگر مانگ لینا تو اس میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, بہت خوبصورت دعا ہے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء, پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ. اس نے کہا بے شک میرے والد بلاتے ہیں تجھے تاکہ وہ تجھے دیں مزدوری. اب وہ لڑکیوں نے گھر جا کے اپنے والد کو ساری سچویشن بتائی ہوگی اور اب ان میں سے ایک جو دونوں میں سے ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے حیا کا, ڈگنیٹی کا, کہ وہ دوبارہ آئی لیکن حیا اور ڈگنیٹی کے ساتھ. اور اس نے کیا کہا کہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے, جو مشقت اٹھائی ہے, اس کے بدلے ہمارے والد آپ کو کچھ اجر دینا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ ساتھ چلیں. فلما جاءه وقص عليه القصص, تو جب وہ آیا اس کے پاس, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے اور بیان کیا اس پر اپنا قصہ, ان کو اپنی ساری داستان سنائی اور ان کو بتا دیا کہ کس طرح ان سے مصر میں ایک کپتی کا قتل ہو گیا اور وہ جان بچاتے بچاتے مدین آئے ہیں. لہٰذا انہوں نے آگے سے کیا کہا, قال لا تخف, اس نے کہا تو خوف نہ کر, نجوت من القوم الظالمین, تو ظالم لوگوں سے بچ کر آ گیا ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے,
اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور انہی کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے. لیکن یہ بعض مفسرین کا خیال ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام مراد نہیں ہے. لہٰذا آپ حضرت ان کے والد نے ان کو کہا کہ آپ بالکل نہ ڈریں، اب آپ ان ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے ہیں. تو ان دونوں لڑکیوں میں سے قولت احداہما، کہا ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے، اے میرے ابا جان اجرت پر رکھ لیں اسے، بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں طاقتور اور امانت دار ہی ہے. اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ان کی بیٹی اپنے والد کو مشورہ دے رہی ہے اور وہ ڈسکشن کر رہی ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ ان کے والد جو ہیں وہ خود بات کر رہے ہیں اور ان کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے اور خود فیصلہ کر رہے ہیں، یا ان کو کہہ لیں کہ سنوف کر کے ایک کونے میں بٹھایا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اے میرے ابا جان اجرت پر رکھ لیں. وہ مشورہ دے رہی ہیں کیونکہ بہترین شخص ہے جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے وہ طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور یہ دونوں کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا آپ اسے ہی اجرت پر رکھ لیں، یعنی مزدوری پر رکھ لیں، کام پر رکھ لیں. تو آگے سے ان کے والد نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تجھ سے ایک کا اپنی ان دو بیٹیوں میں سے، اس شرط پر کہ تو خدمت کرے میری 8 سال. اب یہاں پر ان دو لڑکیوں کے والد نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی اور انہوں نے ان کو تھوڑی سی ڈسکشن میں ان کو پتہ چل گیا اور انہوں نے ان کو بھانپ لیا، تو انہوں نے فوراً انسٹنٹ فیصلہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی رکھ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں. اور یہاں پر بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری داستان ان کو سنا چکے تھے، ان کو بتا چکے تھے کہ ان سے قتل بھی ہو گیا ہے اور وہ اب یہاں پر اپنی جان بچاتے ہوئے آئے ہیں. لیکن ان کے والد نے صرف ان کی امانت داری، ان کا دیندار ہونا اور ان کی کردار کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں گے. ان کے والد نے یہ تو نہیں پوچھا تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے، تمہارے پاس گھر ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے. نہیں، یہ سٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کر لی ہیں اور یہ سٹینڈرڈز ہمیں مزید مشکلات میں ڈالتے ہیں. انہوں نے صرف ان سے اتنی سی جو ہے وہ ڈسکشن کی اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو خدمت کرے میری 8 سال، اس شرط پر کہ تو خدمت کرے میری 8 سال. انہوں نے ایک مدت مقرر کر لی، پھر اگر تو پورے کرے 10 سال تو وہ تیری طرف سے ہے، وہ تیری طرف سے احسان ہوگا اگر تو 10 سال پورے کرنا چاہے. ممکن ہے کہ اس وقت ان کے علاقے میں نکاح کے بدلے لڑکے سے معاوضہ لینے کا رواج ہو، لہٰذا ان کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا کہ اگر وہ 8 سال ان کی خدمت کریں، ان کی بھیڑ بکریاں چرائیں، ان کے گھر کے دوسرے کام کاج کریں، تو اس کے بدلے وہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں گے. لیکن اگر وہ 10 سال پورے کریں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے احسان ہوگا. اور ساتھ ہی وہ ان کو ایشور کر رہے ہیں کہ تمہیں اطمینان ہونا چاہیے ان اشک علیک، کہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا، کوئی بھاری کام یا زیادہ مشقت میں ڈالنے والا کام تمہیں نہیں دیا جائے گا. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیکو کاروں میں سے، راست باز لوگوں میں سے تم مجھے پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان. موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کر لیا. جون سی مدت دونوں مدتوں میں سے میں پوری کروں، یعنی 8 سال یا 10 سال، تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مجھ پر، اور اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں گواہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ آپ کا مطالبہ مجھ سے 8 سال کا ہی ہوگا،
اگر میں 10 سال پورے کروں تو یہ میرا اختیار ہوگا اور آپ اس پر مجھے مجبور نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو ہمارے درمیان قول و قرار اور معاہدہ ہو چکا. اب آگے ساری وہ عرصہ 8 سال 10 سال گزرنے کے بعد مدین میں جو موسیٰ علیہ السلام نے گزارے، اس کے بعد اب ذکر کیا جا رہا ہے جب انہوں نے وہ مدت پوری کر لی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہ لے چلے اپنے گھر والوں کو مصر. اب مدین سے واپس مصر اپنے گھر والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ تب تک جو ہے وہ قتل والا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا، لوگ بھول گئے ہوں گے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو جائیں. اب رستے میں کیا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی جانب میں سے ایک آگ دیکھی اور کہا کہ تم سب یہاں رکو، اپنے گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا اور کہا کہ بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں تاکہ شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس جگہ سے کوئی خبر یا کوئی انگارہ آگ سے، تاکہ تم سب تاپ لو. اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ لینے گئے انگارہ، لیکن ان کو آگ دیکھ کر گئے، اور اسی لیے گئے تاکہ وہاں سے کوئی رستے کی خبر مل جائے یا کوئی انگارہ مل جائے، لیکن ان کو نبوت عطا کر دی گئی. لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے لیے سچویشنز کو اللہ تعالیٰ خود موڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بس جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر رہے ہوں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ کر اس پر چلتے رہنا چاہیے. کبھی بھی بیچ میں اپنی امپلیکیشنز اور اپنے فیصلوں کو زبردستی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کہاں کس مقصد سے بھیج رہا ہے. آگے آیت نمبر 30. پھر جب وہ آیا اس کے پاس تو آواز دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت میں سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں سب جہانوں کا رب. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور تو ان کو وادی کے دائیں جانب سے آواز دی گئی جو کہ ایک بابرکت جگہ تھی کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں. ان القی اسواق، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ تو ڈال دے اپنی لاٹھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی. پھر جب اس نے دیکھا اس لاٹھی کو وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو وہ پیچھے ہٹا پیٹھ پھیرتے ہوئے اور نہ دیکھا اس نے پیچھے مڑ کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا ڈر گئے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. کہا گیا اے موسیٰ آگے آ اور خوف نہ کر، بے شک تو امن والوں میں سے ہے. اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نہ ڈریں، بے شک تو امن والوں میں سے ہے. داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکدار کسی عیب کے بغیر. اب ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ عطا کیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو ڈال رہے تھے تو وہ بڑا سانپ بن رہا تھا، اور دوسرا معجزہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان میں ڈال تو وہ سفید چمکدار کسی عیب کے بغیر نکل آئے گا. اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو خوف سے بچنے کے لیے. پس یہ دونوں دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. یہ دو حجتیں ہیں فرعون کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی، بے شک وہ ہیں نافرمان لوگ. قال ربی انی قتلت، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریپیئر کر رہے تھے کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک شخص کو فرعونیوں میں سے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے مجھے جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں وہی شخص ہوں. ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح ہے، صاف ہے، اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں فرعون کے پاس، وہ تاکہ وہ تصدیق کرے میری، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے.
اللہ تعالیٰ نے کہا انقریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی وہ تیری مدد کرے گا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، تم دونوں ہی غالب آنے والے ہو گئے، تم بالکل پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ سو وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں تک، جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، معجزے دیے ہیں ان کو لے کر، معجزے دیے ہیں ان کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ، تم دونوں اور جس نے پیروی کی تم دونوں کی سب غالب آنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیورٹی دے دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور جو لوگ ان کے فالوورز ہوں گے سب غالب آنے والے ہوں گے فرعونیوں پر، نافرمانوں پر۔ پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو گھڑا ہوا، اور نہیں ہم نے سنا اس بات کو اپنے آباء و اجداد میں سے۔ اب وہ صاف انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ تم کون سی باتیں لے کر آ گئے ہو، ایسا ہم نے کبھی اپنے اینسسٹر سے نہیں سنا، ایسا ہمارے فور فادرز نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو آیا ہدایت کے ساتھ اس کی طرف سے، اور اس سے بھی جس کے لیے ہوگا گھر یعنی آخرت کا اچھا انجام، بے شک یہ حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کس کے لیے ہے آخرت کا اچھا انجام، اور کون ایسے لوگ ہوں گے جو فلاح نہیں پانے والے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اور کہا فرعون نے اے سردارو یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، میں نے اپنے سوا تو تم لوگوں کے کسی الہ کو نہیں جانا، تو یہ کس کی بات کر رہے موسیٰ، تو جلا آگ جلا میرے لیے اے حامان۔ اب حامان ان کا کوئی منسٹر آف سٹونز یا منسٹر آف کنسٹرکشن کہہ لیں، وہ تھا جس کو فرعون بڑا ایروگینٹ بن کے کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی اینٹیں بنا کر کوئی دیوار کھڑی کرو، کوئی اونچا محل کھڑا کرو، اونچی عمارت، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جھانکوں اور موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، اور بے شک میں یقیناً گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ وہ مذاق اڑانے لگا دین کا اور ریڈیکیول کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہ یہ کس کی بات کر رہے، ذرا میں بھی دیکھوں، ذرا میرے لیے کوئی ایسی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کے میں دیکھ سکوں۔ اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور انہوں نے سمجھا کہ بے شک وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، وہ اس بات سے جیسے بے خبر ہو گئے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے پکڑ لیا اس سے اور اس کے لشکروں کو، ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس نے تکبر کیا اور اس کو سزا نہ ملتی، لہٰذا اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا انجام ظالموں کا۔ اور ہم نے بنایا انہیں ایسے پیشوا جو بلاتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، جو تمام لوگوں کو اپنے ساتھ آگ میں گھسیٹتا ہوا لے جائیں گے۔ اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے لیے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن، اور وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی امتوں کو، جو لوگوں کے لیے بطور دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، رحمت تھی، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود نہیں تھے اس پہاڑ کے مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں شامل تھے جو وہاں حاضر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے اور نہ وہاں حاضر ہوئے تھے۔ اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی امتیں، پھر لمبی ہو گئی ان پر عمر یعنی مدت، اور نہ تھے آپ رہنے والے اہل مدین میں کہ آپ تلاوت کرتے ان پر ہماری آیتیں، اور لیکن ہم ہی ہیں آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے۔ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ چونکہ نبوت اور رسالت کے تصورات سے ناواقف ہیں، اور وہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دعوے پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو
ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اور یہ باتیں جو حضرت محمد اب ان کو بتا رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہیں۔ اور نہیں تھے آپ طور کی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ اس سے اس قوم کو خبردار کریں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ یعنی یہ غیب کی خبریں جو ان کو دے رہے ہیں ان کو اسی سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اور اگر نہ یہ بات ہوتی کہ پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجی تو نے ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا یہ رسول وہ معجزات جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان سے پہلے، اور انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی تورات بھی جادو ہے اور قرآن بھی جادو ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ کہہ دیجئے تو تم لے اور کوئی ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ زیادہ